ناظرین آج کی سٹوری بہت موٹیویشنل ہے۔ ایک ایسی خاتون جن کا نام ہے شبانہ، جب یہ چھوٹی سی تھی ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا، انہیں احساس ہوا کہ بھوک بہت بڑی چیز ہے۔ آج یہ ماشاءاللہ سے 3 سٹورز کی مالک ہیں۔ بہنیں زیادہ تھیں، گھر میں غربت بہت تھی، ایک کمرہ تھا، ہم 8 بہنیں ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو والدہ نے کہا کہ آج جو ہے نا میں ان کو مار دوں گی کیونکہ میں اپنی بچیوں کو بھوکا جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی۔ امی جو ہے نا وہ ایموشنل ہو گئی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، جو گھر کی بڑی بچی ہوتی ہے نا وہ بڑے کلوزلی سارے حالات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے میرے 3 بڑے اچھے سٹور ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ 50 روپے والی قسط بھی آتی ہے، ہمیں بس 100 روپے قسط بھی آتی ہے۔ جو ڈیلی مزدور ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم راشن لے جائیں اور ڈیلی کے پے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیلی پے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین آج کی سٹوری بہت موٹیویشنل ہے، اور موٹیویشن اس کے اندر ہے کہ ایک ایسی خاتون جن کا نام ہے شبانہ، اور جب یہ چھوٹی سی تھیں تو اس وقت ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ بھوک بہت بڑی چیز ہے، اس کے ساتھ انسان نہیں رہ سکتا اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آج یہ ماشاءاللہ سے 3 سٹورز کی مالک ہیں۔ بچپن میں ان کی زندگی کے حالات کیا تھے، کس طرح یہ یہاں تک پہنچی ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی شبانہ، مجھے یہ بتائیں کہ کس عمر میں آپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں پیسہ ہونا بڑا ضروری ہے؟ بہت چھوٹی عمر میں۔ عموماً جب آپ غریب یا غربت میں جب پیدا ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں انسان کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہیں، تو کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ وہ ذہن میں آج تک نقش ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس بھی آئے بعد میں۔ کیا مسئلہ ہوا؟ مثلا ابو کی جب جاب تھی، پیسے جو ہے نا جلدی ختم ہو جاتے تھے، اور پھر ہم ظاہر بہنیں زیادہ تھیں، گھر میں غربت بہت تھی، ایک کمرہ تھا۔ کتنی بہنیں تھیں آپ؟ ہم 8 بہنیں ہیں۔ ہاں، اور بھائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ تب کا جب ہم 5 بہنیں ہیں، تو پھر جو گورنمنٹ ملازم ہے تب سیلریز نہیں تھی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو والدہ نے کہا کہ آج جو ہے نا میں ان کو مار دوں گی کیونکہ میں اپنی بچیوں کو بھوکا جو ہے نا وہ نہیں دے سکتی۔ تو تب پہلی دفعہ جو ہے نا وہ لگا کہ جو جسم کی ساری جو انرجی ہے نا وہ جیسے انسان کا دماغ اور جسم سن ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک جو بچہ ہوتا ہے اس کو موت کا فیئر، تب ہم نے سیکھا کہ کیا ہو سکتا ہے اگر ایسا خوف کرتے۔ ہاں، اگر ایسے کتنی عمر تھی آپ کی؟ میرے خیال ہے 10 یا 11 سال کی عمر۔ والدہ نے اونچا بولا، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا؟ ایکچولی امی جو ہے نا وہ ایموشنل ہو گئیں، رونا شروع ہو گئیں، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، جو گھر کی بڑی بچی ہوتی ہے نا وہ بڑے کلوزلی سارے حالات دیکھ رہی ہوتی ہے، اور میں خود وہ سینسٹیو بھی ہوتی ہے، ماں کے بھی قریب ہوتی ہے، گھر کے حالات سارے ان سے اس کے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کیا چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ جو ہے نا ہوا تو میں اس وقت سے نا ذہن پہ نقش ہو گیا کہیں کہ غریب ہونا جو ہے نا وہ بہت ایک بڑا جو ہے نا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ انسان غریب ہونے سے اچھا کہ انسان جو ہے نا واقعی اس طرح کے حالات میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ ان کو مار دیا جائے یا ہم مر جائیں، کیونکہ بھوک انسان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی بھوک، اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں، آپ خودکشی خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہوتے بھی ہیں۔ لیکن انہوں نے مطلب یہ روتے ہوئے کہا لیکن کیا کچھ نہیں؟ بیسکلی انہوں نے ہمیں ایک 4 پہ ڈال دیا جو لوہے کی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تار بھی لپیٹی لیکن اس کا سوئچ نہیں لگا سکیں، تو وہ کرنٹ لگانے لگی تھی۔ لگانے لگی تھی۔ انہوں نے کہا 5 ہے، میں یہی طریقہ ان کو سمجھ میں آیا کہ میں یہ اسی طرح ہی سڈل نہیں مار سکتی ہوں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا سوئچ جو ہے نا وہ لگا سکیں۔ تو وہ جو ایک لمحہ تھا نا، وہ لمحہ کہیں ذہن پہ ایسے نقش ہو گیا کہ اس کے اثرات جو ہے نا ہماری ساری زندگی پہ بھی رہے۔ ساری بہنوں کی جو 2-4 جو سینسیبل تھیں وہ بھی سمجھتی ہیں اس چیز کو۔ تو تب کہیں لائف میں سوچا تھا کہ ہم نے خوب محنت کرنی ہے، اور یہ جو غربت کا نام ہے نا اس کے جو ہے نا وہ مٹانا ہے، لیکن محنت کرنی ہے، اور جو ہم پہ گزری ہے وہ اور پہ نہ گزرے، وہ اس طرح کے حالات سے نہ گزریں، کوئی ماں اپنے بچوں کو نہ مار دے حالات خراب ہونے کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے۔ تو تب سے سوچا ہوا تھا کہ لائف میں ایسا ضرور کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیا، تو پھر 2019 سے پھر میں نے جو یہ کام یہ اسٹارٹ کیا۔ اچھا، سٹور تو بہت لوگ بناتے ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی ہیں، راشن کے ہول سیل پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ آپ کے سٹور میں ایک ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت فیمس ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سٹور بھی بہت بڑے بڑے مارٹ بھی ہیں جہاں پہ بہت لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں، ایک بڑی بڑی کلاس بھی جاتی ہے، لیکن غریب آدمی جو ہے نا، جو دہاڑی دار ہے، جس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وہ کسی مال میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایک آٹے کا توڑا جو ہے نا وہ 100 روپے کے ادھار میں جو نا مل جائے۔ اس طرح کا پاکستان میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں
ٹی وی مل جائے گا, موبائل مل جائے گا, فریج مل جائے گا, اے سی مل جائے گا, لیکن آپ کو ایک آٹے کا توڑا نہیں مل سکتا. اب فریج, اے سی, موبائلس تو یہ بات کی باتیں, پہلے آپ کا پیٹ بھرا ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. ہم سب سے پہلے اگر ایک بڑے اسٹور میں ہیں تو ایک غریب بندے کو دیکھ کے ہمیں یہی لگے گا چور ہے شاید. بالکل ایسے کنسیپٹ ہی ہے. میں نے جتنے بھی مارٹ بنایا ہے اس میں آپ کو غریب ہی شاپنگ کرتا ہوا ملے گا. ایلیٹ کلاس جو ہے نا وہ جاتی ہوگی بڑے اسٹورس پہ, یہاں پہ میڈیوکرز آتے ہیں, غریب آدمی ہے جس کی چپل ٹوٹی ہوئی ہے, جس کے ہاتھوں پہ کریکس پڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ غریب ہی کیوں آتا ہے, ایسی کیا خاص چیز آپ کر رہی ہیں؟ لوگ ایک تو یہ کہ ان علاقوں کو میں ہی بناتے ہیں جہاں پہ غریب ایریا ہوتے ہیں, انہیں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہی علاقے میں ہم جا کے اپنا مارٹ بناتے ہیں, ایک ایسا مارٹ جہاں پہ غریب آدمی پکڑ کے شاپنگ کر سکتا ہے, اس کے بچے خوشی محسوس کر سکتے ہیں. پھر اس کو پتہ ہے کہ آج میں راشن پورے مہینے کا ڈال لوں گا, اس کے پیسے میں نے ایک مہینے کے اندر تھوڑے تھوڑے کر کے جو ہے نا وہ پے کرنے ہیں. تو وہ آرام سے اپنی ٹرالی کر لیتا ہے, گھر لے جاتا ہے, اور جو ہے نا اپنی جیسے وہ دہاڑی لگاتا ہے یا کماتا ہے, وہ اس کے بعد جو ہے نا اپنے پیسے ویسے جو ہے نا وہ پے کر رہا ہوتا ہے. قسطوں پہ آپ جو چیزیں کرتی ہیں؟ ہاں جی, یہ قسط ہے, ہمارا کوئی اس میں ہڈن چارجز نہیں ہے, ہم لوگ کوئی پلنٹی نہیں ڈالتے, کوئی سود کا عنصر اس کے اندر بالکل نہیں ہے. ہم مارکیٹ کے جو ریٹ ہیں اس کی سلپ بھی دیتے ہیں کسٹمر کو. کتنی قسط سے آپ نے کام شروع کیا؟ ہم نے جو ہے وہ 50 روپے والی قسط بھی آتی ہے, ہمارے پاس 100 روپے قسط بھی آتی ہے. ہاں, ڈیلی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جو ڈیلی مزدور ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم راشن لے جائیں اور ڈیلی کے پے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیلی پے کرتے ہیں, تو وہ 100 روپے قسط بھی آتی ہے, اگر 50 روپے بھی قسط آتی ہے. اگر کوئی کہے گا جو میں ویکلی پے کر سکتا ہوں, جیسے فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں ان کا ہفتے کا حساب ہوتا ہے, وہ ہفتے بعد بھی قسط آتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں اور میری سیلری جو ہے, یا پینشنر جو جن کی آتے ہیں, جو لوگ لیتے ہیں پینشنس وغیرہ, ان کی مہینے بعد آتی ہے سیلری, تو پھر ان کو مہینے کے ادھار پہ ہم لوگ دیتے ہیں. قسط لینے کے لیے آپ کا کون جاتا ہے؟ قسط لینے کے لیے پہلے کیونکہ اسٹور ہمارا ایک تھا اور پورے لاہور کی ڈیمانڈ تھی, تو ہم جب دینے جاتے تھے تو اس کا گھر دیکھ لیتے تھے, پھر ہم خود کلیکٹ کروایا کرتے تھے. اب طریقہ کار ہم نے تھوڑا چینج کیا, ہم ہر علاقے میں برانچ بنا رہے ہیں. اب جو ہے وہ کسٹمر آتے ہیں خود ہی آ کے اپنی قسطیں جو دے جاتے ہیں بالکل, اور اگر دور ہیں تو پھر ہم کلیکٹ بھی کرتے ہیں. اپنا ایک ہم نے آدمی رکھا ہوتا ہے, وہ جا کے ان کے ساتھ ڈے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اس دن جو ہے نا قسط جو ہے نا وہ اکٹھی کر کے ایزیلی قسط مل جاتی ہے. ہاں, بیسکلی سب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پیسے لینا بڑا مشکل ہے, لیکن الحمدللہ ہماری ریکوری جو ہے نا 100% ہے, کیونکہ سہولت بہت بڑی ہے. تھوڑے پیسے, تھوڑے پیسے میں ہے, سہولت بہت بڑی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ کھانے کا کام جو ساری زندگی کا ہے, اسے پتہ ہے کہ اتنی بڑی سہولت ہے, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے, ریٹس بہت کم ہیں, پھر ہم پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دیں. ریٹس آپ کے عام مارکیٹ سے کم ہیں؟ عام مارکیٹ سے کم بھی ہیں, ہول سیل کے ریٹ بھی ہیں ہمارے, اور اگر کچھ چیزیں ہیں وہ ان کے ریٹ مارکیٹ سے بھی ہیں. جیسے کچھ گورنمنٹ کے پرائزز گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم کم زیادہ نہیں کر سکتے, وہ وہی ہیں. جب سلپ مل رہی ہوتی ہے کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پے کر رہا ہوں, کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے, وہ سلپ دی جتنے پیسے اس کے اندر ہے وہی اس نے جو ہے نا واپس دے. کس کس علاقے میں آپ نے اسٹور بنایا ہوا ہے؟ ہمارا ایک سنگھ پورے میں ہے اسٹور, اور بڑا بیکورڈ ایریا ہے, وہاں پہ بیگم پورہ کو کور کرتے ہیں ہم, بھگوان پورہ, شالامار لنک روڈ کو کور کرتے ہیں, پھر ایک غازی آباد میں ہے, اس سے ریلیونٹ سارے علاقوں کو ہم کرتے ہیں. یہ جو ہے جو ڈوبند روڈ پہ بنایا ہے, یہ تقریباً 10 لاکھ کی آبادی کو کور کرے گا. اتنی غریب آبادی ہے کہ اگر آپ گلشن آبی کے اس طرف آئیں تو آپ ایک ایلیٹ کلاس میں چلے جائیں گے, آپ صرف ایک روڈ کراس کریں گے تو آپ ایک ایسی آبادی میں چلے جائیں گے جو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ جو ہے نا لاہور کا حصہ ہے. آپ کو لگے گا کسی کوئی تھرڈ ورلڈ کا کوئی اجڑا گاؤں ہوتا ہے, گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور 4 پہیاں رکھ کے لوگ عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں. اس آبادی میں کام کوئی بھی نہیں. کتنی سیل ہو رہی ہے آپ کی؟ ابھی ہم نے اوپننگ کیا جمعے والے دن, تو ہماری ڈیلی کی سیٹ 60 سے 65,000 70,000 تک کی سیل ہے. بڑا اچھا رسپانس ہے, اور میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اچھے ریٹس ملیں گے, چیز کوالٹی وائز ملے گی. جتنی بھی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں نا, کریانہ والے جو ہیں وہ 2 نمبر چیزیں شالمی سے لا کے رکھتے ہیں اپنی زیادہ بجٹ کو بڑھانے کے لیے. ہماری تمام چیزیں کمپنیز سے آتی ہیں, کمپنیز خود چھوڑ کے جاتی ہیں. تو ہمیں کنسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ غریب آدمی اگر آپ سے 100 روپے کی مرچ لے رہا ہے تو وہ خالص لے رہا ہے, اور اگر وہ پتی لے رہا ہے تو وہ اچھی لے رہا ہے, شیمپو لے رہا ہے تو وہ اچھی کمپنی کا لے رہا ہے. وہی کوالٹی ہے جو آپ کو پاکستان کے بڑے مارٹ سے جو ہے نا وہ ملے گی, وہی کوالٹی ہمارے پاس ہوتی ہے. کتنے پیسوں سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا؟ میں نے جو ہے وہ بہت تھوڑے پیسے سے اپنی چھوٹی سی گاڑی تھی اس کو سیل کیا تھا, تب سے سٹارٹ کیا تھا, اور آج اللہ کا شکر ہے میرے 3 بڑے اچھے اسٹور ہیں, اور چل رہا ہے کام جو ہے نا بہت اچھا. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ان کے بروشرز ہیں ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے میکس سپر اسٹور, اور اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, یہ ان کا موٹو ہے. اور غریب اور دہاڑی دار مزدوروں کو نقد اور ادھار راشن آسان ایک ساتھ پر دیا جاتا ہے.
یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ تھوڑے سے پیسوں سے 3 اسٹور بنا لینا اور پھر اس کے بعد ہزاروں سے لاکھوں کی سیل کی طرف جانا. میرے خیال میں ایسی ہی موٹیویشن کی ہم سب کو ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.